وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برے لوگوں کا حال بھی دکھلایا گیا. کیسے برے لوگوں کا حال؟ اللہ کی پناہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بہت سارے گناہ کے کام ہیں، لیکن خاص طور سے اللہ نے کچھ گناہوں کا برا انجام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھلایا تھا معراج کے موقع سے، اور وہی برے کام ہم اور آپ زیادہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر، معراج کے سفر میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے یہ جو ناخن ہے نا یہ تانبے کے جیسے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جو اتنا برا کام کر رہے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ایسے لوگ ہیں نا جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. یہ دو گناہ تو لوگ زیادہ کرتے ہیں، غیبت زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بدنام بھی زیادہ کرتے ہیں. چپکے چپکے الزام لگا دیتے، چپکے چپکے کسی کی عزت کو برباد کر دیتے، عزت کی نیلامی کر دیتے، کسی کی بیٹی پر الزام لگا دیتے، کسی کی بہو پر الزام لگا دیتے. یہ آج کل تو یہ ہو رہا ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے. یہ سب سے زیادہ محبوب غذا لوگوں کی غیبت ہے. ابھی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر ہی لوگ غیبت کرنا شروع کر دیں گے. آج مولوی صاحب اللہ کا بول رہا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے جو ہونٹ ہے نا آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کہ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ جو ہے آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ سنیے ذرا غور سے، آج کل ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی اکرم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو صرف بک بک کرنا جانتے ہیں، جو صرف لوگوں کو بولتے ہیں کہ نیکی کرو نیکی کرو، نماز پڑھو نماز پڑھو، خود عمل نہیں کرتے. آج کل لوگ اکثر ایسی ہے، ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ دین دوسرے کے لیے. واٹس ایپ میں دیکھیے لوگ بولیں گے بھائی نماز پڑھو گروپ میں، ایسا کرو ویسا، خود نماز نہیں پڑھے گا. تو جو لوگ بولیں گے دین کی کام، نماز پڑھو ایسا کرو ویسا کرو، لیکن اگر عمل نہیں کریں گے نا تو ایسے لوگوں کا یہ انجام ہے. اکثر لوگ ایسی، دین ہمارے لیے نہیں ہے، دین دوسروں کے لیے. میں جو کچھ ہی بولتا ہوں نا یہ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں نا میرے لیے نہیں ہے، بولتے نہیں وہ کس کے لیے بولے، وہ ہمارے لیے نہیں. میرے بھائیوں میں کیا بتلاؤں اس معراج کے اندر کیسے کیسے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. معراج کا جو بھی سفر ہوا اس کا آغاز اور اختتام ہر جگہ پر آپ کو مسجد ہی نظر آتا ہے. مسجد حرام زمین پر، مسجد اقصی زمین پر، وہاں ساتوں آسمان پر بیت معمور فرشتوں کا گھر، وہاں بھی مسجد ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ جو ہے نا ہمیشہ مسجد سے جڑا رہنا چاہیے.